بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء آج کی یہ مبارک مقدس اور پرکیف روحانی وجدانی و عرفانی تقریب مقدس حضور پر نور شافع یوم النشور سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے میلاد مقدس اور اول المتصدقین امام المشاہدین لرب العالمین خلیفہ اول بلا فصل متصل یار غار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ
حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا آپ کے عرس پاک اور سفیر شاہ نقشبند اور قاسم فیضان شاہ نقشبند حضور خواجہ خواجگاں زرین زربخش ثانی شیخ المشائخ قبلہ عالم حضرت قبلہ خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے عرس مقدس کی یہ تقریب ان تین مقدس اور مبارک حوالوں سے انعقاد پذیر ہے، اور محفل مبارکہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذکر پاک سے اور مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مناقب حضور خواجہ خواجگان و خواجگان نقشبند سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمایا ہے۔ آخر میں مجھے آج کی محفل پاک کی منتظم انہوں نے احکر کو یاد فرمایا۔ قدر تاخیر سے حاضری اس لیے ہوئی کہ تھوڑا وقت آج ڈیوزبری میں ڈیوزبری کے حوالے سے صرف منع ان کو نہیں کر سکا کہ وہاں ضرورت تھی، اس مورچے پر بھی کچھ کام کرنا تھا، تو زہ نصیب کے حاضری مقدر میں تھی اور حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جناب ڈاکٹر صاحب منتظمین کو برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنے بزرگوں، اپنے مرشد گرامی کے فیضان اقدس سے سب حاضرین کے قلوب و اذہان کو اللہ منور فرمائے۔ آپ حضرات نے اس سلسلہ عالیہ کے قائدین، بالخصوص تصویر حضور خواجہ خواجگاں، تنویر حضور خواجہ خواجگاں اور قاسم فیضان حضور خواجہ خواجگاں، آفتاب شریعت و مہتاب طریقت حضرت صاحبزادہ والا مرتبت بالا منزلت صاحبزادہ صوفی ریاض احمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ اور مقبول نظر حضرت خواجہ خواجگان خلیفہ مجاز حضرت قبلہ خواجہ صوفی ارشد محمود صاحب نقشبندی مجددی اسلمی مدد اللہ العالی سلیال شریف، حضرت علامہ مولانا صوفی محمد اصغر علی صاحب نقشبندی مجددی، دیگر بزرگ ہمارے صاحبزادگان گرامی و خلفائے سلسلہ عالیہ، ان کے فیوز و برکات سے اور ان کی بابرکت قیادت میں آپ نے ساری تقریب میں فیوز و برکات حاصل کیے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر و اذکار، مسائل و فضائل، مناقب ان کے بڑے مقامات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کتاب اللہ میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہدایت کے لیے صرف کتاب اللہ کو نہیں رکھا، بلکہ فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کتاب اللہ کتاب ہدایت ہے، لیکن مجسم کتاب ہدایت وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو دنیا کے مشاغل اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتے، بلکہ ان کے قلب اور ان کی زبانیں ہر وقت ذاکر بھی رہتی ہیں اور شاکر بھی رہتی ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک گھڑی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی اخلاص کے ساتھ جو طاعت کرنا ہے
اس سے زیادہ مرتبے پر رجال اللہ کی مجالس میں بیٹھنا بندے کو پہنچاتا ہے. اور بلا شبہ یہ بات صحیح ہے کیونکہ رجال اللہ کتاب اللہ کی عملی تفسیر ہوتے ہیں. مقدس اور مطہر محفل مبارکہ سے اپنے قلوب و اذہان کو تازگی اور نظارت بخشنے والے اہل دل سے آج پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ کو تمام انبیاء و مرسلین کی قیادت عطا فرمائی ہے. قرآن فرماتا ہے یہ رسول اعظام کی جماعت ہے، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی. نفس نبوت میں اور نفس رسالت میں انبیاء و مرسلین سب برابر ہیں، لیکن درجات میں اور فضائل میں بڑا فرق ہے. فرمایا جس نبی کو میں نے جتنا اپنا قرب بخشا اتنا ہی اسے دوسروں سے ممتاز فرمایا. منہم من کلم اللہ، کچھ وہ ہیں جنہیں میں نے کلام بخشا ہے، ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا. بہت سے انبیاء کرام ہیں جنہیں ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن منہم من کلم اللہ کی تفسیر میں قرآن پاک کی دوسری آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شان سے اعزاز پانے والوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ایک بڑا امتیازی مقام ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور باب تفعیل سے تکلیما جو کہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، تھوڑا سا کلام نہیں کیا. اور کلام میں ایک انداز ہوتا ہے، جو بڑے لوگ کلام کرتے ہیں نا تو وہ چھوٹوں کی طرف دیکھے بغیر کلام کرتے ہیں، اور جو دنیا دار بڑے ہوتے ہیں وہ ان سے بات کریں تو تفاخر سے کرتے ہیں، اور لفظوں کو چبا چبا کے بات کرتے ہیں، آدھی زبان سے بات کرتے ہیں، پورے منہ سے بات نہیں کرتے. لیکن فرمایا کلم اللہ ہو، کلامہ موسیٰ فاعل نہیں ہے کہ کلام کیا موسیٰ نے اللہ سے، بلکہ شان محبوبیت دیکھو، کلم اللہ ہو، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے. یعنی قاعدہ یہ ہے کہ کہا جاتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. جن کے لیے یہ شرف ہے، جن کے لیے یہ عزت ہے کہ وہ کلام کریں اللہ سے، تو اللہ جل شانہ نے کلام کی اضافت اپنی طرف کر کے کہ اللہ نے کلام کیا. موسیٰ مفعول ہیں، فاعل نہیں ہیں. کلم اللہ ہو، کلم فعل کا فاعل اللہ ہے، کلام اللہ نے کیا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرا تعلق اپنے محبوبوں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے ولیوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا جو بادشاہوں کے ساتھ وزیروں یا درباریوں کا ہوتا ہے، بلکہ میری تو شان محبوبیت کی شان ہے کہ شرف ان کا کہ وہ رب سے کلام کریں. لیکن رب یہ عزت دے رہا ہے کہ موسیٰ کلیم وہ ہے کہ اللہ نے کلام کیا، اور اتنا بھی نہیں کہ فوراً کلام کر کے سلسلہ کلام کو ختم کیا ہو. تکلیما فرمایا جب تک موسیٰ سیر نہیں ہوئے اس کا رب کلام کرتا رہا ہے. وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ انبیاء وہ ہیں جو اس سے بھی بڑی شان رکھتے ہیں. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس سے بڑی شان کون رکھتے ہیں؟ کلام سے بھی بڑی شان کن کی ہے؟ اور کلام کن سے بھائی؟ کن سے کلام؟ اللہ سے کلام. اللہ سے کلام زہ نصیب کہ خدا سے کلام، اور بیان اس کا خود قرآن فرما رہا ہے. یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ کلام فرماتے ہیں اللہ سے. اللہ سے ہم کلام ہیں، کتنا بڑا شرف ہے. آج اگر کوئی شخص کسی بادشاہ سے ہم کلام ہو، ملکہ سے ہم کلام ہو، یا کسی وزیر اعظم سے ہم کلام ہو، تو ان لمحات کو محفوظ کر لینا چاہتا ہے، اس کو ریکارڈ میں لاتا ہے، اور اس کو فوٹو میں، تصویر میں، کیمرے میں محفوظ کرتا ہے اس لمحے کو کہ میں بادشاہ سے ہم کلام ہوں، کہ میں وزیر اعظم سے مل رہا ہوں. ارے ان کا کیا شرف ہے کہ کلام بھی بخشا رب نے، اور کسی کیمرے میں اتنی بڑی تاریخ محفوظ نہیں رہتی کلام کی جتنی قرآن مقدس میں ہے. فرمایا تورات بھی بولی، زبور بھی کہہ رہی ہے، انجیل بھی کہہ رہی ہے، اور قرآن نہ مٹنے والی لازوال کتاب اس میں بھی بیان فرما دیا.
فرمایا وہ لمحے بھی قیامت تک محفوظ کر دیے کہ میرے بندے غائبانہ نہیں، صرف خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے اپنے رب کی عین ذات سے کلام کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ معزز حاضرین گرامی، یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے اپنے رب سے ہم کلام ہونا۔ اور سنیے، کلام کے بڑے مقامات ہیں۔ میں نے پچھلی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ کچھ کلام وحی کی صورت میں، تشریح وحی کی صورت میں ہوتا ہے، اس سے اس وقت کلام نہیں ہو رہا۔ کلام کا موضوع ہے رب کا کلام کرنا۔ فرمایا پہلے انبیاء سے کلام ہوتا رہا، یا خاص مواقع پر امت سے بھی کلام ہوا، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اوحینا الی ام موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بھی کلام ہوا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بھی کلام ہوا، لیکن یہ مواقع خاص ہیں۔ فرمایا پہلی امتوں میں یہ خاص مواقع ہیں، لیکن امت محمدیہ میں یہ شرف حضور کے غلاموں کو بھی نصیب ہوا کہ رب نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، 6 بہنیں میری جوان ہیں، جو چھوڑ گئے ابھی ان کی شادیاں ہونے والی ہیں، مجھ پہ بڑی باری ذمہ داری ہے، کوئی 100 آدمی کا قرض ہے جو میرے باپ نے دینا تھا، اور پھر ان کا فراق، جدائی، اس کا بھی مجھے صدمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر تیرے ابے کو تو تیری یاد بھی نہیں آتی۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیں۔ فرمایا ہاں میں دیکھ رہا تھا، کل رات اللہ نے تیرے باپ عبداللہ کو اپنی قبر میں کھڑا کر لیا، اللہ نے حضرت عبداللہ کو قبر میں کھڑا کر دیا۔ فرمایا عبداللہ کیا تو اپنی بچیوں سے اور اپنے بچے سے ملنے کے لیے گھر واپس جانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ سے، جابر بن عبداللہ مشہور صحابی، ان کے باپ حضور فرماتے ہیں رب نے عبداللہ کو قبر میں کھڑا کر لیا، سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے، اور فرمایا عبداللہ تو شہید ہو گیا، قبر میں آ گیا، کیا تو واپس جانا چاہتا ہے اپنے گھر، اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے اور بیٹے سے ملنے کے لیے؟ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جابر تو روتا ہے، تیرے ابے نے بتائی کیا جواب دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا تیرے باپ نے کہا یا اللہ اگر تو مجھے زندہ بھی کرے تو میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، پھر میدان شہادت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میدان جہاد میں۔ گرامی قدر حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا جس کے ثبوت میں نے یہ حدیث پیش کی جامع ترمذی سے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ امت محمدیہ سے بھی ہم کلام ہوتا ہے، جن بندوں کو قبول فرماتا ہے ان سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن اس ہم کلام ہونے کو الہام کا نام دیا جائے گا، وہی نہیں، کیونکہ وحی تشریح انبیاء پر ختم ہے، لیکن رویا صالحہ کا حصہ اللہ نے محبوب کی امت کے لیے بھی رکھا ہے۔ اور جن سے کلام کیا، جب کلام کیا، ہم کلام ہونے کی لذت حاصل کی، تو یہاں رک کر میں عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کلام سے اتنی لذت حاصل ہوئی کہ یا اللہ مجھے دیدار کرا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ عرض کہ یا اللہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہے اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، میں پہاڑ پہ تجلی کروں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر شاید تو بھی مجھے دیکھ لے۔ پہاڑ استعارہ ہے طاقت کا،
پہاڑ ٹھہرا رہا تو تو بھی دیکھ سکے گا، اور پہاڑ نہ ٹھہرا تو تو گلا نہ کرنا، پھر تو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوت کے لیے پہاڑ استعارہ ہے طاقت کا، کہ موسیٰ میں اتنی طاقت ہے جتنی پہاڑ میں ہے، کہ پہاڑ اگر ٹھہرا رہا تجلی کا تحمل کر گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ سکیں گے، اور پہاڑ نہ ٹھہر سکا تو موسیٰ بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ امام راضی فرماتے ہیں مقام مصطفیٰ کو سمجھو، اپنے نقطہ نظر سے نہ پہچانو، قرآن کی آیتوں سے پہچانو، محبوب علیہ السلام کو اپنے ذہنی مفاسد سے نہ پہچانو، قرآن کی آیتوں سے پہچانو۔ فرمایا موسیٰ کی طاقت پہاڑ کے ساتھ تقابل میں ظاہر کی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام میں اتنی طاقت ہے جتنی پہاڑ کے اندر ہے۔ اور حضور فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کریں تو اے مخاطب تو دیکھے گا کہ پہاڑ قرآن کا تحمل نہیں کر سکیں گے، پھٹ جائیں گے۔ تو جو قرآن جس کا تحمل پہاڑ نہ کر سکے، اس کا تحمل کس نے کیا؟ کس نے اٹھایا اس قرآن کو؟ نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، سارے پہاڑ بھی جس امانت ربانی کو نہیں اٹھا سکتے، مصطفیٰ علیہ السلام کا سینہ اسے اٹھا گیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ہزار حضور خواجہ خواجگار، دربار عالیہ چاند پوشی، گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے، سارے پہاڑ بھی جس امانت ربانی اور کلام ربانی اور اللہ کا نور قرآن اس کا تحمل نہیں کر سکتے، سارے پہاڑ۔ یہ قرآن پاک سے استدلال ہے، عقیدے کی بنیاد ہے ہماری۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کی مثلیت کے دعوے دار ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہاڑ تو خود طاقت کا استعارہ ہے، اور ایک نہیں اعلیٰ جبلن، سارے پہاڑ بھی جس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، پھٹ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، حضور کا سینہ اسے اٹھا گیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ابتدائے وحی میں سرکار کے پسینہ آتا تھا، وحی کے سکل سے ابتدائے وحی میں پسینہ آتا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب کیا کیفیت ہے؟ فرمایا اب یہ کیفیت ہے وحی نہ آئے تو یوں لگتا ہے جیسے ہلاکت قریب ہے، اتنی لذت حاصل ہوتی ہے کہ پارے کے پارے وحی کے اتر جاتے ہیں اور طبیعت تبسم کو نہ رہتی، حضور مسکراتے رہتے ہیں۔ وحی سے طبیعت اس قدر مائل ہے، وہ کلام ربانی جس کو سارے پہاڑ نہ اٹھا سکیں۔ حضور گھوڑے پر تشریف فرما تھے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہی آئی، گھوڑے کا پیٹ سکل سے زمین پر لگ گیا، پیٹ زمین پر۔ حضرت زید فرماتے ہیں میرے فخذ پر، ران پر سرکار کا سر انور تھا، وہی آئی، ہڈی چٹک گئی میری ران کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا بوجھ؟ فرمایا ایک آیت ہے زید، ایک آیت اتری ہے، میرا بوجھ تو وہی تھا جو پہلے تھا۔ یہ آیت ربانی کا نزول ہو رہا ہے، عام بشر ایک آیت کا تحمل نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کا سینہ ہے جو 30 پارے قرآن اٹھاتا ہے، پھر مسکراتے رہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اور دوسرا مرحلہ مقام مصطفیٰ کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل محبت دل کے کانوں سے سنیے۔ مقام مصطفیٰ کا مقام اور عرفان مصطفیٰ کا مقام، یہ پہچان ہے میرے آقا کے مقامات کی۔ مثلیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مصطفیٰ کے وجود مطہر کو اپنے وجود کے ساتھ مثل کہنے کے لیے زبانیں دراز کرتے ہیں، ان دریدہ دہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کا مشاہدہ فرمایا اور وہ بھی ٹک کے نہیں فرمایا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، ایک تجلی دیکھی
تجلی، اور وہ بھی ٹک کے نہیں دیکھی. کیوں کہ ابھی دیکھ ہی رہے کہ بے ہوشی ہو گئی. ٹک کے نہیں دیکھی، ایک تجلی. اور جب اٹھے موسیٰ علیہ السلام، فلما افاقا، جب اس میں کمی محسوس کی، طبیعت بحال ہوئی، اٹھے، فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اتنی بصارت میں اتنی برکت ہو گئی. توجہ فرمائیے، ایک تجلی اور وہ بھی ٹک کے نہیں. فرمایا بصارت. امام راضی بھی لکھ رہے ہیں تفسیر کبیر میں، اور حدیث پاک میں بھی یہ موجود ہے. مستدرک میں امام حاکم نے لکھا کہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میری آنکھ 16 منزل 30 میل، عربی کی 16 منزلیں 30 میل. فرمایا 30 میل کی مسافت پر سیاہ رات میں اگر کوئی چیوٹی زمین پر چلے تو رب کی تجلی دیکھنے سے میری آنکھوں میں یہ طاقت آ گئی کہ 30 میل کی مسافت پر اگر کوئی چیوٹی زمین پر چلتی تو میں موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیا کرتا. گرامی قدر حضرات، توجہ کا طالب ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا. رب کی تجلی دیکھنے سے، حضرات توجہ ہے نا، رب کی تجلی دیکھنے سے آنکھوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی. بصارت، انبیاء کی بصیرت کا تو پہلے ہی کوئی مقابلہ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری آنکھیں، میں ظاہری آنکھوں کی اب شان بتا رہا ہوں، دل کی آنکھوں کی تو حد ہی کوئی نہیں. چشم بصیرت کے لیے تو پہلے ہی کوئی حد نہیں. میں بصارت کی بات کر رہا ہوں. فرمایا 30 میل کی فی لیلۃ مظلمۃ، سیاہ رات میں کسی کالے پتھر پر کوئی چیوٹی بھی چلے تو میری آنکھ اسے دیکھ لیتی ہے. امام راضی فرماتے ہیں جس نے ایک تجلی دیکھی اور وہ بھی ٹک کے نہیں دیکھی، اس کی نظر کا یہ حال ہے کہ وہ 30 میل دور سیاہ رات میں کالے پتھر پر چیوٹی چلے تو اسے دیکھ لیتا ہے. ارے اس کی آنکھوں کا کیا حال ہے کہ جس کی آنکھوں کے ما زاغ البصر وما طغی کا سرما لگا ہے، جس نے عین ذات کو دیکھا اور ٹک ٹکی جما کے دیکھا کہ رب نے بھی تعریف کی، نظر پھٹکی نہیں، نظر ٹیڑھی نہیں ہوئی. فرمایا جس نے تجلی دیکھی وہ 30 میل پر چیوٹی کو دیکھتا ہے، اور جس نے عین ذات کو دیکھا وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر سارے جہان میں پھیلے ہوئے غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا. ان اللہ زوالی الارض فانا انظر الیہا. سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، سیاہ ستہ شریف. ان اللہ قد رفع لی الدنیا، ان اللہ زوالی الارض فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ. حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساری دنیا کو اٹھا کے اس کو لپیٹ کے میرے سامنے پیش کر دیا. آنا انظر الیہا، میں نے اس کو دیکھ لیا. پیار سے کہیے سبحان اللہ. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. آنا انظر الیہا، میں نے اس کو دیکھا. صرف اسے نہیں کہ جو سامنے تھی. وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دنیا آج کی نہیں، قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ رب نے میرے سامنے کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، امت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. انا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تک، الہ اور قیامت کا دن بھی اس میں داخل ہے. ایک ایک مرحلے کی حضور کو خبر ہے. الہ ما ہوا قائم. لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو آیا قیامت کا کسی کو پتہ نہیں. میں نے کہا انہیں تو پتہ ہے جو کہتے ہیں جمعے کو آئے گی. جو علامتیں بیان کرے بغیر علم کے بیان کرتا ہے. اشراط الساعہ کا پورا باب مشکات میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے. علامتیں سینکڑوں بیان فرمائی بغیر علم کے بیان فرمائی.
سبحان اللہ کہہ دینے کا مقام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پیار والی بات ہے بھائی۔ علامات وہی بیان کرتا ہے، کوئی پوچھے وہ شہر کیسا ہے، کہا ہے وہاں چوک ہے، وہاں سے لیفٹ لے لیں، آگے وہ ٹریفک لائٹ آئے گی، آگے فلاں ہوگا۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ وہی جس نے پہلے دیکھا ہو، جس کے علم میں ہو۔ باب اشراط الساعہ کا پورا باب بخاری شریف سے لے کر ترمذی شریف تک، سنن نسائی تک، مشکات شریف تک علامات قیامت مصطفیٰ بیان فرمائے۔ اور منکر کہے کو علم الساعہ کو جانتے نہیں، فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں، ما کان و ما یکون کو جانتا ہوں، تخلیق آدم کے پہلے سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد تک مصطفیٰ تجلی کل شیء وعرفت، ہر شے رب نے مجھ پہ روشن کر دی، نہ صرف میں نے دیکھ لی بلکہ میں نے ایک ایک چیز کو پہچان بھی لیا ہے۔ میں دیکھتا بھی ہوں، میں پہچانتا بھی ہوں، کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک ایک امتی کو پہچانتا ہوں، میں یؤمن بی ومن یکفر بی، جو مجھ پہ ایمان لائے گا میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو میرا کفر کرے گا میں اس کو بھی پہچانتا ہوں۔ میں یؤمن بی ومن یکفر بی، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایمان لائے گا میں اسے بھی پہچانتا ہوں، اور جو میرا کفر کرے گا میں اسے بھی پہچانتا ہوں۔ براہین قاطعہ میں خلیل امبیٹھی نے کہا شیطان اور ملک الموت کے علم کے لیے تو نصوص ہمارے پاس موجود ہیں، فخر عالم کے علم کی وسعت کے لیے کون سی نص ہے؟ میں نے کہا یہ خود نص ہے، نص صریح قرآن پاک کی اصطلاح ہے۔ نص قرآن کی آیات میں دلیل کی ایک اصطلاح ہے نص، ما سیق الکلام لأجلہ، جو کلام چلایا جائے اسی معنی کے لیے جس پر وہ دلالت کرتا ہے، اس کو نص کہتے ہیں، نص سے صریح۔ میں نے کہا وہ شیطان کے لیے آپ کو کون سی نص ملی؟ کہا نص تو نہیں، مگر یہ پتا چلا کہ وہ آن کی آن میں ہزاروں جگہ پہنچ کر جانیں نکال لیتا ہے لوگوں کی، ہر ملک میں لے لیتا ہے جان، ہر ملک میں ہر حال میں لے لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ اگر بندوں کو نہیں پہچانتا، ملکوں میں داخلہ اسے نہیں آتا، وہاں کے شہروں گلیوں گاؤں محلے مکان کے حالات نہیں جانتا، جان کیسے لے لیتا ہے؟ فرمایا جو جان لیتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جان لے اور اس کے احوال کو، ایک ایک بندے کے احوال کو پہچانے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن جانتے ہو کہ اسرائیل بھی مصطفیٰ کا امتی ہے، اسرائیل بھی مصطفیٰ کے امتی ہے، حضور افضل الخلق ہے، صرف انسانوں سے ہی افضل نہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اور حدیث صحیح میں موجود ہے کہ اسرائیل بڑا عالم مانتے ہو، لیکن عرش اعظم پر جب مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا تو اسرائیل بھی ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ سے حکمتوں کا سوال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسرائیل بھی حضور سے سوال کرتے ہیں، عرش اعظم پر مصطفیٰ کے مدرسہ میں اسرائیل بھی حضور کے طالب علم ہیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اگر یہ بات درست نہ ہو تو حضرت اسرائیل سے تو سب ڈرتے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں، بات صحیح نہ ہوتی تو بڑا خطرہ ہوتا، وہ ابھی تو بوچھ لیں گے آگے جی۔ لیکن اسرائیل بھی، جبرائیل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، حدیث صحیح میں موجود ہے، عرش اعظم پر مصطفیٰ تشریف فرما ہے، فرشتے بھی حکمتوں کا حضور سے سوال کرتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور معلم ہیں، یہ امت میں داخل ہیں۔ فرما مصطفیٰ صرف صدیق اکبر کا ہی استاد نہیں، جبریل امین کا بھی استاد ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ دونوں تو وزیر ہیں نا حضور کے، کون؟ حضرت جبرائیل بھی، حضرت میکائیل بھی۔ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، کہتے ہیں مصطفیٰ کا اقتدار کیا ہے؟ میں نے کہا کابینہ اگر عرش اعظم پر ہے تو اقتدار بھی تو عرش اعظم تک ہے۔ وزیر آیا من اہل السماء وزیر آیا من اہل الارض، ہر نبی کے وزیر ہوئے، فرمایا میں محمد کے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں
ایک جبریل میرے وزیر ہیں، ایک میکائیل میرے وزیر ہیں، اور 2 وزیر میرے زمینوں میں ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہے، ایک عمر فاروق ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر عمر فاروق مصطفیٰ کے وزیر ہیں۔ زور سے کہیے حضور کے وزیر ہیں۔ وزیر آیا من اہل الارض، 2 وزیر ہیں میرے، 2 وزیر آیا میرے، 2 وزیر ہیں من اہل الارض، زمین سے میرے 2 وزیر ہیں۔ جامع ترمذی صحیح حدیث اٹھا کے دیکھو، وزیر بادشاہوں کے ہوتے ہیں نا، اور تم گلیوں بازاروں میں یہ تبلیغ کرتے پھرتے ہو عاجز بندے ہیں۔ وہ عاجز بندے ہیں رب کے، پر اس نے خود حاکم بنا دیے ہیں۔ اس احکم الحاکمین نے اپنا نائب مطلق بنایا محمد رسول اللہ کو، اور محمد رسول اللہ نے صدیق اکبر کو اپنا وزیر اعظم بنایا۔ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، سیاستہ کی حدیث پاک صحیح عرض کر رہا ہوں۔ اب جو اس کیبنٹ کو نہ مانے وہ چیلنج کر سکتا ہے، کہا تیرے پاس اس ملک کا کاغذ ہے، تو لیگل ہے یہاں؟ کہا لیگل ہوں۔ کہا پھر ماننا پڑے گا ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارا وزیر ہے۔ انہوں نے کہا اس کو نظر کچھ نہیں آتا۔ کہا نہ بھی آیا تب بھی وزیر ہے جی۔ کہا دکھتا نہیں اس کو، اس کا نہ دکھے، جو کام ہم نے لینا ہے وزیر ہے، ماننا پڑے گا۔ دیکھا آپ نے، دکھتا نہیں مگر وزیر ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ڈیوزبری والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوٹ ڈیوزبری والوں، اور دنیا کی بادشاہتوں میں تو اس کو بھی وزیر مانتے ہو جس کو دکھتا نہیں، اور غار ثور میں بیٹھ کر قیامت تک کا منظر دیکھنے والے مصطفیٰ کے وزیر ابو بکر کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ فرمایا میری نظر میں دیکھو۔ حضرت ابو بکر نے نظر اٹھا کے حضور کی نظروں میں دیکھا، فرمایا ابو بکر اس نظر کو دیکھو جو خدا کو دیکھتی ہے۔ فرمایا اس نظر میں جب ابو بکر نے دیکھا، فرمایا اب اس منظر کو دیکھ سکو گے جس کو مصطفیٰ کی نظر دیکھتی ہے۔ جشن عید میلاد النبی، تحقیق صدیق اکبر، شاد پوشری، گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ اکتساب فیض کیا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں مصطفیٰ کا سینہ، اس کی تصویر ابو بکر صدیق کا سینہ ہے کہ وہ شرح صدر کسی کو بھی نصیب نہیں جو ابو بکر صدیق کو نصیب ہے، کیونکہ لشکر اسامہ کی روانگی کے دن میں نے جا کر کہا کہ اگر آپ اس لشکر کو روانہ کریں گے روم کی طرف، قیصر روم کی طرف، تو لوگ حملہ کریں گے مدینہ پر، یہاں دارالحکومت پر، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ طاقت جا چکی اور یہاں حملہ ہوگا۔ فرمایا اتنے حلیم، اتنے صابر، اتنے رفیق، اتنے نرم دل ابو بکر صدیق کو میں نے جلال نبوی کا اس دن نمونہ دیکھا۔ فرمایا عمر تم کیا کہتے ہو، مدینہ میں اگر کتے اور بھیڑیے ہماری عورتوں کو کھا جائیں، ہمارے گھروں پر حملہ کریں، تب بھی ابو بکر اس لشکر کو نہیں روکے گا جس کو میرے مصطفیٰ روانہ کر چکے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق کا سلسلہ سریع الفیض سلسلہ ہے کہ جو سینہ
فیوز ربانیہ کا گنجینہ ہے، مصطفیٰ کا سینہ علم نشرح لک صدرک والا، اس کی تصویر ہے صدیق کا سینہ۔ اور خواجہ خواجگاں آفتاب نقشبندیاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخارا فرماتے ہیں کہ صدیق اول ہے ہماری کائنات میں، اولیاء کاملین کی جو انتہا ہے وہ نقشبندی صوفی کی ابتدا ہے۔ فرمایا صدیق کا سینہ مصطفیٰ کے سینہ کا عکس ہے، خواجہ نقشبند کا سینہ حضرت صدیق کے سینہ کا عکس جمیل ہے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ میں جو صوفیہ مقبول ہیں، جن کا رنگ رگ نبوی ہے، ان کا سینہ فیوز نقشبند کا، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے فیوز و برکات کا گنجینہ ہے۔ مجھے کہنے دو نسبت نبوی کا رنگ اسی صوفی سے کائنات میں بکھرتا ہے جس کے سینے میں خواجہ نقشبند کا سینہ، ابو بکر کا سینہ، مصطفیٰ کے سینے کی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق خواجہ خواجگان، صداقت کا ترجمان، کا ترجمان، والا شان، آپ دیکھتے ہیں اور میں خود دیکھ رہا ہوں، اور اس بات پر میں حیران ہوں کہ مسلسل کئی ہفتوں سے محافل منعقد ہوتی ہیں اور ہر جگہ مستانے، سرکار کے عشق کے دیوانے اور اپنے مرشد کے غلام، ہر جگہ جہاں پہ ساقی بیٹھتا ہے محفلیں جم جاتی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں قرآن مقدس میں پڑھ رہا تھا، حضور کو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب تم ان کو دوست نہ بنانا، ان کو دوست نہ بنانا، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، ان کو دوست نہ بنانا جب تک وہ تیرے ساتھ ہجرت کرنے پر تیار نہ ہوں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ سورہ نساء اٹھا کے دیکھو، مصطفیٰ کے دوستوں کی صفت کیا ہے کہ مصطفیٰ جہاں ہوں پہنچ جائیں۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ مکہ مکرمہ میں ہوں تو مکہ پہنچ جائیں، مصطفیٰ طائف میں ہوں تو طائف پہنچ جائیں، مصطفیٰ مدینہ میں ہوں تو مدینہ پہنچ جائیں۔ بلکہ صدیق اکبر کا سوز دیکھو، جب حضور فرماتے میں سدرہ سے آگے گزرا، جبریل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، حضرت صدیق کی آہ نکل گئی، فرمایا جبریل دوستی نہ نبھا سکے کہ سدرہ پہ پیچھے رہ گئے، صدیق ہوتا مصطفیٰ تیرے قدموں کی قسم جل کے مر جاتا، لیکن قدم پیچھے نہ بڑھا۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، سوز صدیق اس جماعت کا درہ امتیاز ہے، یہاجروا فی سبیل اللہ۔ کوئی کہے یہ صاحب یہ کام کچھ نہیں، گرامی قدر حضرات، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کام کوئی نہیں۔ ہجرت وقت کی بھی ہے، ہجرت مال کی بھی ہے، ہجرت شہروں کی بھی ہے، ہجرت وطن کی بھی ہے۔ بغیر جذبہ قلبی کے یہ بات ہوتی نہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کو مہاجرت سے محبت ہے، اور اس کا یہ نشان ہے کہ گلاسکو ہو، لوٹن ہو، لندن ہو، نیو کاسل ہو، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو، ہر ہفتہ کو آنا پڑے، پہلے سے بھی بڑھ کر دوستوں کی مجلس جمع، ذکر کے لیے، خدا کے لیے، مصطفیٰ کے لیے۔ فرمائے جنہیں ہجرت کرنا آتا ہے، صدیق کا فیضان ان پر جاری و ساری رہتا ہے، مصطفیٰ کا فیضان ان پر جاری و ساری رہتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق کی 3 صفات سنو. یہ میرے مصطفیٰ کے سب صحابہ کی شان ہے، مگر ابو بکر تو صحابہ کے بادشاہ ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں 3 صفتیں سن لو. اولئک اصحاب محمد، یہ ہیں اصحاب محمد. اب ابر الناس قلوبا، دل کے سچے ہیں. حضور کے صحابہ کی صفات سنیے، دل میں یہ جذبہ بھی پیدا ہو کہ مطابعت کریں گے، لیکن ان کی صفات پر ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہیں کہ کیا قدسی صفات ہیں جو مصطفیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا فرمائی. جب مصطفیٰ کے ایک غلام کے فیضان کی یہ تاثیر ہے جو آپ کے چہروں پر اور آپ کے قلوب پہ نظر آتی ہے، تو سمجھئے نا یہ کس بادشاہ کا فیضان ہے. ابر الناس قلوبا اعمقهم علما واقلهم تکلفا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، سچے دل کے سچے ہیں، علم کے گہرے ہیں، تکلف سے پاک ہیں، تکلفات سے پاک ہیں، علوم کی گہرائی رکھتے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں علم کی طرف بعد آتے ہیں، پہلے ایمان کی طرف آتے ہیں. کیوں؟ کہ جاننے پر ماننے کو فوقیت دیتے ہیں. پیار سے کہیے سبحان اللہ. آج بھی تمام سلاسل کو اللہ برکتیں دے کہ یہ سب نہریں ہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیوض و برکات کی، مگر شہنشاہ صداقت کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ جو سلسلہ سلسلوں کا تاجدار ہے، اور اس کا صوفی ہر منزل پہ پہچانا جائے گا. کیوں کہ اس کے قلوب و اذہان پہ یار کی محبت نقش ہو جائے گی. جسے ہجرت کرنا آ گئی رب ہمہ شیران جہاں کہتے ہیں تمام شیر. سلسلہ سارا اٹھا کے دیکھو، حضرت بایزید بستامی، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی، ان سے لے کر شہنشاہ نقشبند اور حضرت عبید اللہ حرار، مولانا عبد الرحمن جامی، خواجہ باقی باللہ دہلوی، حضرت مجدد پاک الفسانی، حضرت خواجہ عبد الکریم صاحب، حضرت خواجہ صوفی نواب الدین صاحب، حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب. سونے کی زنجیر ہے کہ جس کے اندر کھوٹ نہیں ہے. اور جب تعلیمات نبویہ ہوں، سلسلہ صدیقی ہو، شیخ کامل کی نسبت حاصل ہو، تو منزلیں آسان ہیں. یہ سفر رائے گاہ نہ جائے گا، چاہے ہر دن ہو چاہے ہر ہفتہ ہو. یہ سفر رائے گاہ نہیں. حضور فرماتے ہیں جسے ہجرت آ گئی وہ مصطفیٰ کا دوست بن گیا. فرمایا جسے دل پہ بوجھ نہ لگے، یار کے اشارے پر چلے اور بوجھ نہ لگے، بوجھ نہ محسوس کرے. فرمایا منزلیں کٹ گئیں، سلوک طے ہو گیا، مجاہدہ طے ہو گیا. یاران طریقت نہ سمجھنا کہ یہ دنیا کا سفر ہے. فرمایا روئے زمین کا سفر منزل سلوک کا سفر ہے، اور جو شیخ کے پیچھے پیچھے اس سفر پر کامیاب ہو گیا وہ آخرت کے سفر میں کامیاب ہو گیا. کشنید ملاد النبی شاد پر شریف سازد و رشاد ایمان فوز فتاب کے بعد پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ہے. رشاد صاحب بندی ایمان آنکھ والوں ایمان
طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گائے عنایت پہ لاکھوں سلام حشر کا دل ہے ان کی زیارت کا دل، حشر کا دل ہے ان کی زیارت کا دل، حشر کا دل ہے ان کی زیارت کا دل، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر محمد النبي الأمي وآله وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہیں شفا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں. خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہے. یا اللہ پاک تیرے پاک نام صلی کے
تیرے محبوب علیہ السلام دا واسطہ لے کے اور اپنے شیخ کامل دا واسطہ لے کے یا اللہ پاک تیری بارگاہ حاضراں یا اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کی تفیق نتیجہ ہے یا اللہ پاک بے نماز نماز بے ذکر ذکر بے اولاد نیک اولاد عطا فرما یا اللہ پاک شر شیطان شر نفس شر ظالمات محفوظ رکھی یا اللہ پاک ساری دنیا تو محفوظ رکھی یا اللہ پاک غیر دروازے تو ہٹا کر اپنے دروازے کھڑا رکھی یا اللہ پاک اسی بھول جانے والیاں غلطیاں کرنے والیاں ساڑھے دلوں تو خود زنگ اتار کر اپنی یاد نصیب فرما یا اللہ پاک جنہ دوستاں فعل مجلس منقطع دین دنیا بہتر فرما حاجات پورا فرما کلی مشکل آسان فرما دین کو استقامت عطا فرما یا اللہ پاک عالم اسلام دا بول بالا فرما خصوصا پاکستان دی سلامتی نو برقرار رکھی یا اللہ پاک جے دوست بیمار شفائے کاملہ عاجلہ سے بکری عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.